من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، اللہ رب العزت والجلال نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ساری باتیں، اس کی عظمت، اس کے احترام کے تعلق سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. رمضان کی آمد سے کئی روز پیشتر منبر و محراب سے آپ کو رمضان کی فضیلت سے روشناس کرایا جاتا ہے، اس کی عظمت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ کہیں یوں ہی کوتاہیوں کی نظر نہ ہو جائے، بلکہ اس کو جس قدر ہو سکے کیش کریں، وصول کرنے کی کوشش کریں. ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، لیکن انہی کائنات میں سے، پوری کائنات میں بعض چیزوں کا درجہ بعض چیزوں سے زیادہ بڑھا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. مثلا جگہوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ساری روئے زمین پر سب سے افضل جگہیں مسجدیں ہیں. بیت اللہ، بیت المقدس، ان کی عظمت، ان کا احترام بہت اعلیٰ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے. چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو اللہ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی عظمت اور اہمیت کتنی ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو پورے سال سجاتا رہتا ہے رمضان المبارک کے احترام میں. پورے سال سجایا جاتا ہے رمضان المبارک کے احترام میں. جیسے بیت اللہ میں جانے کے بعد انسان کی فیلنگ، اس کی سوچ، اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، بازار میں جانے کے بعد سوچ الگ ہو جاتی ہے. جیسے جگہوں کے بدلنے سے سوچ بدلتی ہے، جذبات بدلتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان کو وقت کے اعتبار سے بھی اپنے جذبات بدلنے چاہیے. مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو جیسے مسجدوں کا احترام ضروری ہے، اسی طریقے سے وقت کا احترام بھی ضروری ہے. یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ مجھے آپ کو ملا ہے، اس کا احترام نہایت ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے مہینے کا احترام نہ کرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. سنتے رہتے ہیں آپ.
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا منبر کے قریب ہو کے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ قریب آئے، آپ نے پہلے سیڑھی پر پیر رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پر رکھا فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی بڑی عجیب بات ہم آپ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں جو دعا وغیرہ دے رہا ہو یا بد دعا دے رہا ہو، آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے 3 بد دعائیں دی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں مغفرت والے اعمال کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہ بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی کے سامنے جا کر یہ بات کہو کہ جو رمضان المبارک کی بے احترامی کرے وہ شخص ہلاک اور برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ کیا یہ بات غور کرنے کے قابل نہیں ہے؟ میں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا احترام کس طریقے سے کریں؟ بے احترامی کیا ہے اس کی؟ کسی انسان کا احترام و بے احترامی تو سمجھ میں آتی ہے، رمضان المبارک کا احترام یا اس کی بے احترامی کا مطلب کیا؟ اس کا احترام یہی ہے جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہے ہیں ان کو خوب کیا جائے۔ مثلا روزہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت ہے، تو روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ جب تک کوئی شرعی عذر سامنے نہ ہو ہرگز روزہ نہ چھوڑا جائے۔ فقہاء نے لکھا کہ روزے کی حالت میں ایسے کام کرنا جن سے انسان بہت زیادہ تھکن اور تھکاوٹ محسوس کرے اور روزے میں ضعف اور کمزوری محسوس ہو اور روزے کے لیے رکاوٹ بنے، ایسے کام کرنا مکروہ ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ رمضان کے تعلق سے کئی ایک طرح کے جملے کستے ہیں۔ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، یا اللہ کو ہمیں بھوکا مارنے سے کیا ملے گا۔ اغلاط العوام حضرت تھانوی کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جو آدمی اس طرح کی باتیں بولے گا اس پر کفر کا اندیشہ ہے، دین کا مذاق بنا رہا ہے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مذاق بنانا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ روزے جیسی فضیلت اہم عبادت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ رمضان کی بے احترامی ہے کہ جیسے رمضان کے علاوہ ہمارے محلوں میں گلیوں میں ہوٹل اور چائے خانے اور دوسری چیزیں آباد تھی، چلا کرتی تھی، رمضان میں بھی اگر وہ اسی طرح سے کھل رہی ہے تو یہ رمضان المبارک کی بے احترامی ہے۔ اور ہم سب لوگ قومی مجرم ہیں، اللہ کی نظر میں ہم سب کے سب باغی ہیں۔ کیوں ہم نے ایسا نظام نہیں بنایا؟ ہم سب اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا منواتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کہاں گئی ہماری وہ سرداری؟ ایسی جگہ پر اپنی سرداری کو کام میں لائیے، ایسا نظام بنائیے رمضان المبارک سے پہلے کہ پورے محلے میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو۔ یہ رمضان المبارک کی بے احترامی ہے۔ بڑی عمر کے لوگ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے زیادہ، پہلے ان کے یہاں رمضان المبارک کا خصوصی احترام تھا، ایسے یوں گلیوں میں کھاتے نہیں پھرتے تھے، بڑا عیب سمجھتے تھے اس چیز کو۔ اگر کسی وجہ سے بیماری اور دوسری وجہ سے روزہ بھی انہوں نے نہیں رکھا تو گھر میں چھپ چھپا کر کھاتے تھے۔ اب تو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، رمضان چل رہا ہے اور گلیوں میں یوں کھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھائیں، بیٹا یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سے ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی جائیں گی، رمضان کا احترام ڈالا جائے، رمضان سے ان کو باخبر کیا جائے
کیا کام اس میں کرنے کے ہیں، کیسے رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ رمضان کا احترام میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو، اپنی مصروفیات کا آدمی جائزہ لے لے۔ 24 گھنٹے کی جو مصروفیات ہیں، صبح اٹھنے سے سونے تک کیا کیا کام کرتا ہوں، ان سب کاموں میں جو زائد کام ہے، فالتو کے جو کام ہیں، انہیں سب کو سائڈ لگا دے۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کو وصول کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، ایک نفل کو ادا کرنے پر فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ کتنی بڑی جو ہے نیکیوں کا اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، یہ نیکیوں کی سوغات ہے۔ ایسا نظام بنایا آدمی، رمضان میں اپنے کاموں کو پھیلائیں نہیں، بڑھائیں نہیں، سمیٹے، جتنا ہو سکے اپنے کاموں کو سمیٹے، زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص کریں۔ افسوس ہے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر سوچتے ہیں جیسے ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا ہو۔ اوہو، کیا طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں اور ظہر کے بعد سے ہی سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور بیچاری عورتوں کا تو ایسا معاملہ خراب ہوتا ہے کہ ان کو تو عبادت کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اس قدر بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی بناؤ، وہ بھی بناؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ اللہ کے بندو، تھوڑا سا رحم کھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ماتحتوں پر ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کر دو۔ بیوی تمہاری ماتحتی میں ہے، اللہ نے نعمت کے طور پر دیا ہوا ہے۔ جن کو بیوی حاصل نہیں ہے اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، ان سے پوچھے جا کے کہ بیوی کیا نعمت ہوتی ہے۔ کپڑے دھلوانے کے لیے دھوبی کے یہاں جانا پڑے گا، پیسے الگ سے دینے ہوں گے۔ کھانا بنانے کے لیے مستقل ایک آدمی کا انتظام کرنا ہوگا، یا ہوٹل سے کھائیے گا۔ آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے لیے چین سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، اور آپ کے لیے عزت کا ذریعہ بھی ہے۔ جب تک بیوی ہے، آپ کہیں اپنے یار دوست کے یہاں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، اور جس کے یہاں بیوی نہیں ہے اس کو بٹھانے سے بھی لوگ جو ہے گھبراتے ہیں، تھوڑا سا اچکتے ہیں۔ کیا آپ نے محسوس کیا کبھی بیوی کی اس اہمیت اور فضیلت کو؟ یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ جیسے خود سوچتے ہیں کہ رمضان کو وصول کریں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ افسوس ہے ہم نے پورے مہینے کو اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ آخر کے 10 دن جو اعتکاف کے لیے تھے، اور زیادہ جو ہے عبادت میں منہمک ہونے کے لیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خوب تیار ہو جاتے، اپنی لنگی جو پہنتے تھے، تہبند وغیرہ، اسے کس لیتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خوب زیادہ، اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں بھی رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام ہوتا، اور جتنا رمضان گزرتا جاتا اتنا اہتمام بڑھتا جاتا۔ آخر کے 10 دن تو شاپنگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، پتہ ہی نہیں ہمیں رمضان کا احترام کیا ہے۔ یہ سب سچائی ہے۔ آخر کے 10 دن تو یہ سمجھ لیجئے بازار میں گزر گئے ہیں، یہ طے ہے بات۔ اپنی اپنی مرضی کے یہ لینا، وہ لینا، یہ کرنا، وہ کیا ہو گیا بھائی؟ 11 مہینے کمانے کے لیے ہے، 11 مہینے خوب کمائیے۔ عید کوئی اس لیے تھوڑا ہی نہ آ رہی ہے کہ جو ہے نا اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے دکھائیں، پیسے بھی نہیں ہے، قرض پہ لا رہے ہیں، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ رمضان کا مہینہ یہ وصول کرنے کا مہینہ ہے، یہ اس کا جس قدر اہتمام اور احترام ہو جائے اتنا کیا جائے۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں گزر گئے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ غمخواری ہمدردی کیسے ہوگی؟ زبان سے نہیں ہونے کی خالی ہو، صرف اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ غریبوں کا خیال کریں،
سانپ کی طرح جو ہے اپنے مال پر بیٹھے نہ رہیں، اس مال کو خرچ کریں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو۔ یہ انسان کی سوچ ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا کمایا ہوا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ نہیں، اگر محنت کے نتیجے میں مال ملا کرتا تو مزدور سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہیے تھا۔ اگر عقل کی بنیاد پر مال ملتا تو دنیا میں کوئی عقل مند غریب نہ رہتا۔ اگر اپنی ہوشیاری اور اپنے ہنر کی بنیاد پر دولت حاصل ہوا کرتی تو جتنے ہنر مند ہیں سب کے سب مالدار ہوتے۔ حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ مال اور دولت یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مال و دولت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مال و دولت سے جو ہے محروم رکھتا ہے۔ یہ اس کے کہیے کہ کائنات کا نظام کا حصہ ہے۔ وہ جانتا ہے کسے مالداری دینی، کس کے حق میں غربت بہتر ہے۔ اس کے مستقل فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو مال و دولت نہیں دی تو ایسا نہیں کہ اس کے اوپر ظلم کر دیا ہے، نہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے، اگر غربت کے فضائل بیان کیے جائیں تو آدمی یوں سوچے گا کہ یار مالداری سے بہتر تو غربت ہی ہے۔ اس قدر فضیلتیں قرآن اور حدیث میں غربت کی بیان کی گئی۔ قارون نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی مال خرچ کرو، اللہ نے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ کرو۔ کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، کہہ رہے ہو اللہ نے احسان کیا ہے تو میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جو ہے چیزیں بنانا، یہ تو میں نے اپنے ہنر کی بنیاد پر دولت اکٹھی کی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ میں سوچیں اور اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں، کیا میری آپ کی سوچ یہ نہیں ہے جو قارون کی سوچ تھی؟ کیا مال کو اپنی محنت کا، اپنی کمائی کا، اپنے ہنر کا، اپنے جو ہے ہوشیاری کا نتیجہ نہیں سمجھتے؟ اگر ایسا نہ ہوتا اور ہم مال کو صرف اللہ کی عطا سمجھتے تو جب اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ زکوٰۃ کا اہتمام نہیں، صدقۃ الفطر کا اہتمام نہیں، اور اس کے علاوہ غریب غربا، بیوہ، یتیم، مسکین کسی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بس اپنی دنیا ہے، کپڑے بہترین ہونے چاہیے، کھانا پینا بہترین ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہو، مکان اچھے ہو۔ سخت بات پرس کرے گا اللہ قیامت کے دن۔ اس وقت تک جو ہے آدمی اپنی جگہ سے پیر نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دیتے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، یہ جواب دینا ہوگا باقاعدہ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے، کتنا وقت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کا احترام کریں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادات میں لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا کس قدر جو ہے شوق رکھتے تھے اور کیسی رغبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، پیارے اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرمائی ہو اور ہمیں شعبان کے اور ہمیں جو ہے رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائی، یعنی رمضان سے 2 مہینہ پہلے رمضان کے آنے کا شوق۔ جیسے کوئی بڑا مہمان آتا ہے نا، اس کے لیے پہلے سے تیاریاں اور ساری چیزیں۔ رمضان اللہ کا شاہی مہمان ہے۔ ایک تو عام مہمان ہوتا ہے، ایک شاہی مہمان ہوتا ہے، بادشاہ کا خاص مہمان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بزرگوں کو ایسی آنکھیں عطا فرمائی تھی جو رمضان المبارک کی کہ انوارات اور اس کی برکتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے، وہ لوگ رمضان المبارک کے جو ہے آنے کے کافی وقت پہلے اس کے خواہش مند رہتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا ایک اعتبار سے وہ غمگین رہتے تھے کہ اب ہم ان انوارات اور برکتوں سے محروم ہو گئے۔ ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ کتنے رمضان آ رہے ہیں، کتنے چلے جا رہے ہیں،
لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا احترام کریں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ ابھی 20-30-40 سال پہلے آپ اگر جھانک کے دیکھیں تھوڑا سا ماضی میں، تو مسجدیں بڑی آباد نظر آتی تھی، پر رونق ہوتی تھی۔ رمضان میں لگتا تھا کہ رمضان ہے، ادھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب تو مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، رمضان میں بھی جو ہے وہ بہار نظر نہیں آتی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اور گھروں کی صورتحال یہ ہے، ان گھروں سے جن سے کبھی قرآن پاک کی رمضان میں آوازیں آیا کرتی تھی، اب گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں اس بات کو لازم کر لے اور اپنے آپ کے لیے اس بات کو یقینی بنا لے کہ مجھے رمضان کو وصول کرنا ہے اور اس میں جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھنا ہے، تو ہم بڑی سعادتیں جو ہے سمیٹ سکتے ہیں اور بڑی برکتوں سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک یہودی نے، نزہۃ المجالس ایک کتاب کا نام ہے، اس میں واقعہ لکھا، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کچھ کھاتے پیتے ہوئے دیکھا۔ یہودی ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے رمضان کی بے احترامی پر اسے مارا۔ رمضان چل رہا ہے اور تم بے احترامی کرتے ہو اس کی۔ انتقال ہو گیا۔ شہر کے کسی بڑے عالم دین نے خواب میں دیکھا جنت میں ہے۔ حیران ہوئے، تم تو یہودی ہو، اسلام سے تمہارا تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، بغیر ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا مجھے اللہ نے میرے اس عمل کی برکت سے جنت میں داخل کیا ہے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمے کی دولت سے مالا مال کیا، میری زبان سے کلمہ ادا کرایا۔ صرف میرا وہ عمل اللہ کو پسند آیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک کی بے احترامی پر مارا تھا۔ کیا ہم غور کرتے ہیں خود رمضان کی کتنی بے احترامی کر رہے ہیں؟ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہماری بیوی روزہ رکھ رہی نہیں رکھ رہی، ہماری جوان اولاد ہے روزہ رکھ رہی ہے کہ نہیں رکھ رہی ہے، مال اگر کما کے نہ دے اولاد تو اس پر ڈانٹ پڑتی ہے، روزہ نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افسوس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جتنی ہمارے سامنے مشکلات ہیں، چاہے ہماری اپنی نجی زندگی کی ہو یا قومی زندگی کی ہو، کہیں اس کا سبب رمضان المبارک کی بے احترامی تو نہیں؟ کیا اس کا سبب یہ تو نہیں ہماری ناکامی اور نامرادی کا سبب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا جو اثر ہے، اور بد دعا پر جو آپ نے آمین کہا ہے، کہیں اس کا تو اس میں دخل نہیں ہے؟ کہیں رمضان المبارک کی بے احترامی تو ہماری کہیے کہ ہمارے سب بنے بنائے کاموں کو نہیں بگاڑ رہی؟ اس پر مجھے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کو وصول کیجیے، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، حضرت امام صاحب کو پریشان نہ کریں۔ حجی مول صاحب 1 گھنٹہ لگا رہے تراویح میں، کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ جا کے چوراہوں پہ ہی تو بیٹھنا ہے، موبائل میں ہی تو گھسنا ہے، تراویح کو سکون کے ساتھ میں پڑھو۔ نئے خاص طور سے جو نمازی آتے ہیں رمضان المبارک میں، بڑا اتنگ مچاتے ہیں آ کے، پرانے نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے نمازیوں کو سنبھالیں۔ ایک جو ہے بات جو ہے نئے نمازی چھوڑ کے جاتے ہیں، جی تمہیں نہیں لگتا بہت ٹھہر سی کو پڑھ رہے ہیں امام صاحب؟ تو پرانے نمازیوں کی ذمہ داری نہیں بھائی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے، جس قدر ہو سکے ہم اہتمام کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں سنبھالیں، اور ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں کہ مستقل، اللہ کا شکر ہے دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، ساری مسجدیں، کئی ایک مسجدیں دیکھ لی ہم نے بھی، فل چل رہی ہے پوری۔ ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی جو ہے نا اسٹیشن پر گاڑی بہت لیٹ آ رہی ہو، ہے نا، اور پھر جو ہے نا اس میں چڑھنے کے لیے آدمی پہلے وہ پکڑ لیتا ہے، اتنی بھیڑ کے ساتھ میں چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کام۔ اگر سب مسلمان 5 وقتہ پورے سال اس طرح سے نماز پڑھنے لگ جائیں تو یقینی طور پر انقلاب آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم رمضان المبارک کا احترام کریں، اور جو ہے تراویحوں کا، روزوں کا، اور خاص طور سے اب جو اعتکاف کی جو چیزیں آ رہی ہیں،
اخیر عشرے میں اعتکاف کی بھی ترتیب بنائیں، جوان بھی بنائیں، بوڑھوں کے لیے نہیں ہے صرف وہ، ٹھیک ہے نا، اور شب قدر بھی ہے اس میں، ان سب چیزوں کو ہم وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔